بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین سامعین، ARYQ TV پر شہرا آفاق پروگرام ترتیل القرآن میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، دربار مصطفیٰ سجا ہوا ہے، اصحاب رسول کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیں صحابہ پہ کیا بیتی ہوگی، لرزہ بن امدام نہ ہو گئے ہوں گے اور ان پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ ایک صحابی نے ڈرتے ہوئے دربار مصطفیٰ میں عرض کی، قیل من یا رسول اللہ، وہ کون بدبخت ہے کہ جو مومن ہی نہیں ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس کی زبان سے، جس کی اظہار لسانی سے، جس کے بدخلقی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ اور ناظرین، ہم تو اس کو گناہ کبیرہ بھی نہیں سمجھتے، کوئی صغیرہ بھی نہیں سمجھتے، ہم یہ کہتے ہیں ذرا سی کج خلقی ہے، ذرا سی بد اخلاقی ہے، لیکن کریم آقا نے فرمایا وہ شخص مومن ہی نہیں کہ جس کی بد اخلاقی سے، کج خلقی سے اس کا مومن جو ہے، اس کا پڑوسی جو ہے، اس کا پڑوسی فرمایا وہ امن میں نہیں ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام کے اگر ہم اپنے اخلاق حمیدہ کو دیکھیں تو اب دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر میں ان کی والدہ ماجدہ دربار مصطفیٰ میں لے کے آئی، 19 سال کی عمر تک سرکار کی خدمت میں رہے، صحبت میں رہے، گھر کی نوکری کرتے رہے، اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال صحبت مصطفیٰ میں رہا، غلامی مصطفیٰ میں رہا، گھر کے کام کاج کرتا رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، ڈانٹا تک نہیں، بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ ناظرین، اخلاق حسنہ جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ دیکھیں کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اور یہ بھی حدیث متفق علیہ ہے۔ کریم آقا نے فرمایا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے خود اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا تھا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ اور قربان جاؤں سرکار دو عالم کے سر پر جو تاج رب کائنات نے سجایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، آقا کریم کے اخلاق کیا ہیں؟ فرمایا، کیا تو نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن ہی میرے آقا کے اخلاق حسنہ ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم عالم اسلام کی بہت بڑی علمی، روحانی، مذہبی اسکالر شخصیت، فخر اہل سنت اور فخر عالم اسلام جناب حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے، آئیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے صاحب، بہت شکریہ۔ اور الحمدللہ آج پہلی مرتبہ ہمارے ترتیل القرآن پروگرام میں جڑاوالا شہر سے جلوہ فرما ہے، خوبصورت چہرہ ہے، خوبصورت آواز کے حامل ہیں جناب عزت و محترم زینت القراء قاری محمد جمیل قادری نائمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا خیر مقدم ہے جی، کیسے قبلہ آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا تخونوا الله والرسول
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الله ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. أحسن. والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. احسن ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، جمیلاً جداً آیات ربانی آپ نے سماعت کی ہے محترم قاری صاحب سے. آئیے ان کے اندر کیا پیغام پنہا ہے. ہم حاضر ہوتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ کی بارگاہ اقدس میں. آپ کو علم ہے کہ پچھلے پروگرام کا یہ تسلسل ہے. پچھلے پروگرام میں قبلہ مجددی صاحب نے فتنوں کی آگہی جو قرآن پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے. حاضر ہوتے ہیں قبلہ مجددی صاحب کی بارگاہ میں. جی قبلہ کیا فرمائیں؟ شکریہ قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ سورہ الانفال ٹھیک اور 9واں پارہ ہے جی. جس کی آیت نمبر 37 سے قاری صاحب نے تلاوت کی. الحمدللہ. 27 سے 227 نمبر سے. اے ایمان والو، جی. اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو، اللہ اکبر. خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک. جب مفسرین کہتے ہیں کہ بندہ فرائض کو چھوڑتا ہے نا قاری صاحب، جی. تو اللہ سے خیانت کرتا ہے. اللہ اکبر. جب سنت کو چھوڑتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اب آپ سوچئے، جس سے آپ دغا کر رہے ہوں، فریب کر رہے ہوں، خیانت کر رہے ہوں خود، اس سے آپ کیا توقع کریں گے؟ اللہ اکبر. کیسے اس کی عبادت کریں گے؟ کیسے ٹھیک. اس سے دعا مانگیں گے؟ کیسے اس سے تعلق استوار کریں گے؟ اللہ اکبر. کیسے خشوع و خشیت کا مظاہرہ آپ کو نصیب ہوگا اس کی بارگاہ؟ اللہ اکبر. اور بارگاہ بھی وہ ہو جی. کہ واللہ غنی عن العالمین، جو بے شک نیاز ہے تمام بے جہان، نیاز. اللہ الصمد. جو شان صمدیت کا حامل ہے. واہ واہ واہ. تو وہاں پر یہ والا رویہ. تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک غزوہ میں جی. محاصرہ کیا ہوا تھا نا. نبی کریم علیہ السلام، دیکھیے محاصرہ بھی ایک آزمائش ہوتی جنگ میں. اللہ اکبر. آپ جنگ نہیں کر رہے، بس انتظار کر رہے ہیں. کبھی ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے. ٹھیک. دشمن کی آپ نے کسی قلعے کا محاصرہ یا شہر کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے. ٹھیک. ایک فتنے کا پہلو ہے. صحیح. اور یہاں پتہ لگے گا کہ آپ کا تعلق کتنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ. تو پھر ان کی توبہ بڑی مشہور ہے حضرت ابو لبابہ جی بالکل. اور ستون ابی لبابہ سبحان اللہ. مسجد نبوی شریف میں موجود ہے. تو ان کے بارے میں بھی یہ آیت کریمہ اتری کہ بعض دفعہ
بیعت بھی کر لی، مرید بھی ہو گئے، لیکن دنیا کا مال، دنیا کی غفلت، اولاد، دنیاوی امور وہ آڑے آ جاتے ہیں اور جی۔ آپ کو اصل سے روک دیتے ہیں۔ اللہ تو رب کائنات نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بار بار یہ جو فتنہ اور آزمائش اور امتحان کا ذکر کیا ہے، یہ ایمان کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے، نتھی ہے کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یبتلی الرجل علی حسب دینہ، بندہ اپنے ایمان اور دین کے معیار کے مطابق آزمایا جاتا۔ اللہ جس درجے کا اس کا اعلیٰ ایمان ہوگا ہم، اسی درجے کی آزمائش اور امتحان ہوگا۔ اگر وہ حسین ہے تو پھر کربلا اسی حساب سے ہوگا، اللہ جس درجے کا۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے یہ آیت کریمہ اتری کہ اس وقت غفلت کا شکار ہو گئے اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس طرح جہاد میں حصہ نہ لے سکے جیسے باقی صحابہ کرام علیہم رضوان نے لیا، اور ظاہر ہے کہ فصلیں تیار تھیں، ہم، مال تھا گھر میں، بچے تھے، اولاد تھے، انہوں نے کہا چلیں بعد میں چلے جائیں، کوئی بات نہیں، ابھی تو بڑا طویل محاصرہ ہے، ابھی تو بڑا ٹائم ہے، بڑا وقت ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، فتنہ، اللہ اکبر، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ سب فتنہ ہے، اللہ اکبر، آزمائش ہے۔ لہٰذا جب یہ آزمائش آئی اس میں ڈالے گئے اور آخرت کے کاموں سے رکاوٹ بن گئی، جو چیز بھی ہو دین کے معاملے میں، جو چیز بھی رکاوٹ آ گئی ہے قاری صاحب، وہ فتنہ ہے۔ ٹھیک، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے اور بڑا ثواب ہے۔ یعنی جو آخرت میں اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، اگر اس کے بدلے میں تم نے دنیا میں کسی چیز کو ترجیح دے دی تو وہ تمہارے لیے فتنہ، اللہ اکبر، وہ آزمائش ہے۔ بالکل ٹھیک، پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی ذکر ہوا تھا، بالکل کہ خیر کے فتنے کیا ہیں، یہ خیر کے فتنے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر وہ خیر جو آپ کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ بن جائے وہ فتنہ ہے، اور اگر آپ اس میں سے کامیاب ہو کے نکل جائیں تو آپ فتنے سے بچ گئے اور کامیاب۔ قبلہ یہیں سے جوڑیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، ترتیل القرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور قبلہ مجدد صاحب بیان فرما رہے تھے فتنہ کے حوالے سے کہ، اور قرآن کا حوالہ بھی آپ نے دیا کہ کیا مومن یہ گمان کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے اور وہ فتنہ میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ اچھا قبلہ مجدد صاحب، ایسا بھی ممکن ہے، یہ تو ایک اصول قرآن پاک نے بیان فرما دیا، اس کی استثنائی صورت بھی ہے کہ اللہ پاک کسی کو فتنہ میں مبتلا کیے بغیر کامیابی کی ضمانت دے دے، ایسا ممکن ہے؟ جی یہ بھی ممکن ہے۔ اچھا دیکھیے اللہ رب العالمین کی شان بے نیازی ہے نا، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ اکبر، جس کو چاہے بغیر حساب کے بخش دے۔ واہ واہ، اس کی شان کریمی اور رحیمی کے مظاہر بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ کسی کو اس طرح کے سخت آزمائش و امتحان میں نہ ڈالے اور دنیا میں وہ سکون سے زندگی گزار کے چلا جائے، یہ بھی ممکن ہے اور یہ ہے ٹھیک، لیکن عمومی قاعدہ یہ ہے، یہ عمومی قاعدہ یہ ہے اور اصولی قاعدہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس لیے ہے قاری صاحب، اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، بعض دفعہ اس سوال کو شاید لفظ بھی نہ ملتے ہوں، خیال کی شکل میں ہو، تصور کی شکل میں ہو، کہ یہ جو اللہ کا قرب ہے، بلندی درجات ہے، اللہ کی دوستی ہے، جی یہ محض عبادت سے، ذکر اور فکر سے ہی مل جائے، اللہ اکبر، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا ممکن نہیں، ایسا نہیں۔ عبادت سے آپ کو جنت ملتی ہے، نیکیاں ملتی ہیں، درجات ملتے ہیں، ذکر و فکر سے، تقوی پرہیزگاری سے جی، یہ ملتا ہے۔ جنت والا کب ملے گا؟ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، جب اس کے لیے آپ تکلیف اٹھائیں گے، واہ واہ، مجاہدہ کریں گے، ہاں، واہ واہ، الذین مسجد جاہدوا، میں اسی لگا ہوا ہے قاری صاحب، وہاں ٹھیک، نماز پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، تسبیح پڑھ لی، تلاوت کر لی، ذکر کر لیا اچھے پرسکون ماحول میں، تو اس پہ آپ کو جنت مل جائے گی، نیکیاں مل جائیں گی، صفحی حرف 10 نیکیاں مل جائیں گی، قرآن ٹھیک، پاک کی تلاوت۔ ٹھیک، قرآن والا کب ملے گا؟ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ جو ذکر کیا ہے کہ اس کے قرب کی یہ شرائط ہیں، واہ واہ واہ، ٹھیک، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ سب سے زیادہ جی بالکل، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں جو سب سے زیادہ ستائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہیں۔ انبیاء ہیں، اشد الناس بلاء الانبیاء، جو راہ خدا میں سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، اذیت میں ڈالے جاتے ہیں اور ستائے جاتے ہیں۔ اللہ، تو یہ ایک طرح کی تربیت اور ٹریننگ دی گئی ہے ایمان ٹھیک، والوں کو
کہ اگر تھوڑے پیمانے پہ کوئی تکلیف یا آزمائش آ جائے تو آپ نے اسے ضائع نہیں کرنا، اسے بچانا ہے، بالکل ٹھیک، تاکہ اس کا اجر آپ کو قرب الہی کی شکل ملے۔ سبحان دیکھیں قرآن میں ان اللہ مع الصابرین، ہاں ہاں ہاں، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ واہ واہ، اب جب یہ صبر کی کیفیت میں رہے گا اور اس کے معیار و پیمانے پہ پورا اترے گا تو اب جنت اور ثواب نہیں، اب اللہ خود ملے گا، ہاں ہاں ہاں، اللہ کا ساتھ اور اس کی معیت اور اس کی دوستی نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اس سبحان لیے یہ پہلو رکھا گیا ہے تکلیف کا، آزمائش کا، امتحان کا، تاکہ وہ جو قرب والا معاملہ اور دائرہ ہے وہ خالی نہ رہے، وہ بھی تو کسی کو دینا ہے، عطا کرنا ہے۔ سو انبیاء کرام کے بعد پھر فرمایا ثم الامثل فالامثل، جو ٹھیک، جتنا ان کے قریب ہے، ٹھیک، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، دوست ہیں۔ ہاں اس میں یہ بھی بات ہے کہ فرعون کو پتہ نہیں تھا سر درد کیا ہوتی ہے۔ اصول کیا ہے؟ من بہر کس بلا قضا نہ کنم تاکہ اورز اولیاء نہ کنم۔ اللہ اکبر، 400 سال کی عمر فرعون کی تھی اور اسے ایک بار سر درد نہیں محسوس ہوا اور کوئی تکلیف نہیں آئی، وہ کیوں تھی؟ تاکہ اسے اپنے دوستوں میں شامل نہ کر سکے۔ اللہ، تو یہ جو ہیں سلسلے آزمائش کے، واہ، امتحان کے، یہ دوستوں کے لیے ہیں۔ کیا بات، اور وہ جو راحت اور عیش اور عشرت اور کسی بھی تکلیف کا نہ آنا، وہ اللہ نے دشمنوں کے لیے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھیں کل بروز قیامت کچھ ایسے لوگ جن کو مصائب و آلام آئے ہوں گے اور اذیتیں پہنچی ہوں گی، جب انہیں ان کا قرب لوگ دیکھیں گے نا، اہل ثروت لوگ دیکھیں گے اور جن کے اوپر کوئی مصائب و آلام نہیں آئے ہوں گے، تو وہ کہیں گے کاش ہمارے جسموں کو کینچی سے کاٹ دیا جاتا، آج ہمیں بھی یہ قرب ملتا جو انہیں عطا ہوا ہے۔ بڑھتے ہیں آیات بینات کی جانب، ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے قاری محمد جمیل قادری نعیمی صاحب۔ جی قاری صاحب، بسم اللہ کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير اللہ، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون اللہ، أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العلي العظيم جی ناظرین اکرام، آپ نے آیات نور سماعت فرمائی ہیں قبلہ قاری صاحب سے۔ آئیے ان کے اندر کیا پیغام خداوندی ہے، آئیے قبلہ مجدد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی قبلہ کیا فرماتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی سورہ الانفال ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ الانفال جو ہے قاری صاحب، انفال کا معنی ہے مال غنیمت، صحیح، جنگ میں جو ملتا ہے۔ واہ واہ واہ، اور یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا احلت لنا الغنائم، جی بے شک، یہ جو مال غنیمت ہے پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، جی صحیح، یہ بھی لنگر مصطفیٰ ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو قبلہ مجدد پہ غالباً آگ آتی تھی، اچک کے لے جاتی تھی، وہ اس تو طرح، صدقات و خیرات میں تھا نا، ٹھیک ٹھیک، تو
وہ جب اور مال اللہ کی راہ میں غنیمت۔ آپ نظر مانتے تھے تو ٹھیک۔ وہ لے جاتی. مال غنیمت جو تھا وہ سرکاری ملکیت ہوتا تھا، ٹھیک ٹھیک، وہ آپ کو نہیں ملتا تھا اور تقسیم نہیں ہوتا اللہ تھا، وہ اکبر۔ بیت المال تھا بس. ٹھیک ہو خزانہ گیا۔ اور سرکاری خزانہ بنے گا اور فلاح اور بہبود کے ویلفیئر کے کام ہوں گے، یعنی وہ سرکاری ملکیت ہوگا، عام آدمی کے استعمال کے نہیں. جو فوجی جو مجاہد جہاد کر رہے ہیں ان کو نہیں ملتا تھا. اللہ اکبر، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مجاہدین کو اور اپنے شہداء کو اس کو واہ واہ، لنگر بنا کے عطا لنگر بنا دیا، واہ واہ، اس میں تمہارا حصہ ہے بھائی، تم جہاد جو کر رہے ہو. سبحان اللہ، اور سبحان بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ الجنت تحت ظلال السیوف، فرمایا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے رکھ دیا. اللہ۔ ہاں 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 ہاں، اور فرمایا میرا رزق اللہ نے میرے نیزے کی انی کے نیچے رکھ دیا ہے، نیزے کی نوک میں رکھ دیا جہاد کے ذریعے. واہ واہ واہ، یہ صحیح۔ پوری سورہ الانفال جو ہے وہ ہے ہی یہی، یعنی اس کا نام سمجھ لیں سورہ الجہاد ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اس پہ بھی انشاءاللہ سبحان اللہ، بات کریں گے. کئی جی۔ مضامین آ گئے ہیں. وہ جو لا تخون اللہ و رسول کہا ہے نا، وہ بھی اسی معنی میں کہا ہے. جہاد کا معاملہ آ جائے تو پھر ڈنڈی نہیں مارنی، واہ نعتیں پڑھنا آسان لگے اور جہاد کرنا مشکل لگے. جی تو جی، اس کا مطلب ہے نعت والے سے تعلق کمزور ہے، وہ تو دیکھیں نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ جب نہیں ان کے بننا، کہا بنی گیا، اسرائیل نہیں تو انہوں بننا. نے کہا جی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، وہ نہیں، وہ نہیں بلکہ بننا. ہاں، بلکہ حضرت مقداد بن اسود ہاں، رضی اللہ عنہ والا، انہوں نے کہا کیا حضور یہ تو 1000 کافر ہیں، آپ فرمائے تو ہم ان پہاڑوں سے ٹکرا جائیں اللہ، اور ان سمندروں کی لہروں سے ٹکرا جائیں، آپ اشارہ تو کریں. سبحان بات ہی کوئی نہیں. واہ، یہ تعلق تھا نا، تو یہ سبحان۔ تعلق سارا کچھ کراتا ہے قاری صاحب. اصل جی۔ بات یہ ہے اندر قلبی تعلق جو ہوگا. تو قرآن پاک کی سورہ الانفال ہے اور 10واں پارہ ہے، اور اس میں بھی یہاں دیکھیے ایک اور پیرائے میں فتنے کا ذکر کر دیا گیا. فرمایا اور جو کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، ٹھیک، اولیاء بعد والذین کفروا بعضهم اولیاء بعد. مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. ٹھیک ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے. جی جی، وَلَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ، جس طرح وہ آپس میں ہاں دوست ہیں. نہیں، وہ تو ہے، وہ ہاں۔ حکم ہے. یہاں پر ایک خاص بات فرمائی گئی ہے، ٹھیک ٹھیک، وہ یہ ہے کہ مومن جو ہے نا وہ کافر کا وارث نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، اور کافر مومن کا وارث نہیں بن سکتا. صحیح ہے. اگر باپ کافر ہے تو بیٹے کو اس کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، اللہ اکبر، ٹھیک، اور اہل ایمان نہیں لیتے. یہی ایمان غیرت ایمانی ہے. اللہ اکبر، مال اور پیسے کے لیے ہم ایمان اور کفر کا فرق بول جائیں. یہ اسلام نے یہ اصول دے دیا ہے کہ غیر مسلم اگر آپ کا کوئی بڑے سے بڑا عزیز اور رشتہ دار بھی ہے تو آپ کو اس کی وراثت نہیں ملے گی، نہ آپ نے اس کی وراثت کے اوپر نظر رکھنی ہے. الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. فرمایا اگر تم یہ نہیں کرو گے، موالات کفار کے ساتھ نہیں کرنی، چاہے قریبی خونی رشتہ بھی ہو، اللہ اکبر، یعنی وراثت ورثت تو دور کی بات رہ گئی نا. لفظ اولیاء آیا ہے، جی، ولی نہیں بن سکتا. تعلق ہی نہیں. ہاں، اس کا اللہ، ولی نہیں بن سکتا ہے وہ مسلمان غیر مسلم کا، کیونکہ یہ نئے نئے معاملات ہو رہے تھے، اس لیے یہ رہنمائی بنیاد ہی میں فراہم کر دی گئی. اور فرمایا اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا. یعنی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، ایک دوسرے کی معاونت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کریں گے. کفار کے ساتھ نہیں ہے. الحب للہ والبغض للہ، بالکل، حب فی اللہ اور بغض فی اللہ ہوگا. وہ فساد کبیر، اس سے پھر بڑا فتنہ اور فساد ہوگا اگر اس طرح سے ہو جائے. وہ اس لیے یہ اس میں دوسرا پہلو بھی ساتھ تھا، ٹھیک، یعنی کافر کو بھی اب اگر مومن ہو گیا کوئی صحابی تو اس کی وراثت نہیں ملنی ہے. اچھا جی، یعنی اس کا اللہ بیٹا اگر مسلمان نہیں ہوا، ٹھیک، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اب اس کو وراثت نہیں ملنی. صحیح، اگر کافر غیر مسلم باپ کی وراثت مومن بیٹے کو نہیں ملنی، تو پھر جو مومن باپ ہے اس کی وراثت بھی کافر بیٹے کو ٹھیک اور ہے، غیر مسلم کو نہیں. یہ اس وقت یہ طے کر دیا گیا. اس سے وہ ڈیفرینشیٹ کیا ہے اور حد فاصل کھینچی ہے قرآن نے، اور فرمایا وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان. قرآن دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا. حق کا، قرآن تو انہیں ایمان اور حقانیت کی سند دے رہا ہے جنہوں نے ہجرت کی، مہاجرین مکہ وہ بھی، اور انصار مدینہ سبحان اللہ، وہ بھی، جنہوں نے مدد فرمائی.
لہم مغفرتم و رزق کریم، کریم، اور ان کے لیے کیا بات، بخشش بھی ہے سبحان اللہ، اور عزت کی روزی بھی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب، ناظرین کرام، قرآن و حدیث کا نور جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے، ترتیل القرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے حضور قبلہ مجدد صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کا نور جو ہے وہ صرف سماعتوں تک نہیں، جب آپ بولتے ہیں یقین کریں آپ کی گفتگو جو ہے وہ روحوں تک جاتی ہے، قلب و روح کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قاری محمد جمیل قادری نعیمی صاحب، آئیے آیات ربانی سے اپنے قلوب کو معطر کرتے ہیں۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماشاء اللہ۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين صدق الله العلي العظيم۔ ناظرین محترمہ، اپنے آیات نور سماعت کی ہے، آئیے اس کے اندر کیا پیغام ہے، کیا اس کے اندر گوہر نایاب حضور قبلہ مفتی صاحب ہمیں ان سے انشاءاللہ اس گوہر نایاب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ جی قبلہ مجدد صاحب کیا قاری فرمائیں؟ صاحب، ترتیل القرآن میں اب ہم تیسرا سیگمنٹ جو ہوا کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک، اس کو معنی القرآن کے ساتھ ہم جوڑیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اس میں کوئی قرآن کا ایک ورڈ لیا کریں گے، ایک لفظ، اور انشاءاللہ اسی کی مکمل جو تفصیلات ہیں وہ فراہم کرنے کی کوشش کیا کریں گے۔ اب یہاں لفظ فتنہ چونکہ قرآن میں آیا، اس کے ہم نے مختلف پہلو بیان کیے۔ یہاں سورہ یونس ہے، 11واں پارہ ہے، ٹھیک، سورہ یونس آ گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آیت نمبر 86 ہے، 85 اور 86۔ قاری صاحب نے آیت نمبر 85 پڑھی، جس میں دعا ہے کہ دعا کرنی کیا ہے، کیسے ہے، اور فتنے سے حفاظت کے لیے کیسے دعا کرنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی آپ کبھی دعائیں دیکھیے تو کثرت سے آپ کو ایسی دعائیں ملیں گی جس میں یہ رہنمائی دی گئی ہے کہ فتنے سے حفاظت کے لیے اپنے رب سے کیسے مدد مانگنی ہے آپ نے۔ تو یہاں کہا فقالو، وہ بولے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اللہ اور دعا کیا کر رہے ہیں قاری صاحب؟ الہی ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اگلی آیت، اللہ اکبر، اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ایک نسخہ بتا دیا، یہ نسخہ بتا دیا۔ واہ واہ، دیکھیں اس میں بہت توجہ طلب بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے۔ ٹھیک، الہی ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، اللہ اکبر، یعنی جب کوئی ظالم کسی مظلوم پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو وہ مظلوم اس ظالم کے لیے فتنہ ہوتا ہے۔ فتنہ ہے، ٹھیک ٹھیک، بالکل ٹھیک، اللہ اکبر۔ اب مظلوم یہ دعا بھی کر رہا ہے کہ مولا کریم ظالم کو بچا ظلم سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مجھے اس کے لیے فتنہ نہ بنا۔ نہ بنا، واہ واہ، یہ بھی ایک پہلو ہے جو قرآن نے دکھایا، سیکیورٹی کا، سیلف سیکیورٹی کا، حفاظت کا، اور اللہ سے مدد مانگنے کا ایک طریق، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات عطا فرما، ہمیں نجات۔ اب یہ اللہ کے فضل پہ ممکن اور موقوف ہے، جیسے آپ نے جو سوال کر رہے تھے ٹھیک، اس کا بالواسطہ اس میں جواب بھی آ گیا ہے بالکل کہ اگر اللہ چاہے تو یوں بچا بھی لیتا بچا ہے، بھی لیتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ بچنا چاہتا ہو اللہ، اور وہ مانگے یہ رب سے، طلب ہو، ہاں، وہ چھوڑ نہ دے اس واہ کو، واہ واہ، بلکہ مانگے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی آپ جو مسنون دعائیں ہیں، جیسے نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کی ایک دعا ہے جو 99% لوگ اس سے بے خبر ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا۔ درود ابراہیمی کے بعد نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے جو مسنون دعائیں ہیں، جی جی، اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اس میں ایک دعا ہے اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم
ونعوذ بک من عذاب النار اللہ ونعوذ بک من شر الفتنة المسیح الدجال آمین ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اللہ اکبر اے اللہ میں دجال کے فتنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور موت اور حیات کے فتنوں سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب دیکھیے موت اور حیات کے کہہ کے اس میں ہر فتنہ آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر خیر اتنی جامع دعا ہے۔ جتنی جامع دعا۔ واہ واہ من فتنة المحیا والممات، نعوذ بک من فتنة المحیا والممات، زندگی طور پہ اور تو- حیات سے متعلق جو بھی ہے جی۔ اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ اور جو موت سے متعلق اور موت کی طرف لے جانے والے جتنے فتنے ہیں ان سب سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اگر آپ رجوع کریں گے اسوہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم سے ٹھیک تو پھر ایسی جامع اور بہترین رہنمائی ملے گی کہ کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ نہیں رہی تو چونکہ ہمارا معنی القرآن کا سیگمنٹ ہے، اس میں پچھلے سیگمنٹ میں نے عرض کر دیے تھے کچھ معنی۔ یہاں جو آیت قاری صاحب نے سورہ الانفال کی پڑھی ہے، اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ کی دی ہوئی ہدایت پہ نہ چلو گے اور اپنی خواہش نفسانی پہ چلو گے تو زمین پہ فتنہ پھیلے گا، اللہ وہ فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ یہاں پر ائمہ تفسیر کہتے ہیں، علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ صاحب جامع البیان، وہ کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ مومن کو چھوڑ کے کافر سے دوستی کی پینگے نہ بڑھائے، اللہ چاہے وہ اس کا خونی اور نسبی رشتہ دار ہی ہو۔ ٹھیک اللہ اکبر اصل تعلق تو ایمان ہے نا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جو بے شک۔ تعلق من احب للہ ومنع للہ، من احب للہ وابغض للہ بے شک۔ فقد استکمل الایمان، ہاں صرف محبت ہی نہیں ہے، بغض فی اللہ بھی ہے قاری صاحب، جی سر بالکل ٹھیک حب فی اللہ بھی ہے اور بغض فی اللہ بھی ہے۔ محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، بغض ہو تو اللہ کے لیے ہو، اس سے آپ کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ کامل ہوتا ہے۔ واہ واہ ناقص ایمان والے سے آپ کیا توقع کر سکتے ٹھیک، ہیں؟ ٹھیک۔ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ اصل میں کمال ایمان سے متعلق چیزیں ہیں۔ جی۔ اسی طرح فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، یہاں بمانی ہے ادلال، گمراہی، اللہ جسے اس کے فتنے کی طرف لوٹا دے، جس فتنے کو وہ چاہ رہا تھا نا، ایسا بھی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ بندہ امن کو چھوڑ کے فتنے کو چن لیتا اپنے لیے، نہیں جی، باز آتا شر سے، ٹھیک تو ہے پھر اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اس معنی میں بھی ہے کہ اللہ جب اسے پھیر دے۔ اسی طرح لوگوں کا آپس کے اندر اختلاف جی اور کسی ایک نقطے پہ ان کا جمع نہ ہونا، ٹھیک انتشار، افتراق، فساد، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو ایک شر کی دوڑ ہے، فتنے کی دوڑ ہے، یہاں اس معنی میں بھی قرآن پاک کے اندر فتنہ ہے، جنون، دیوانگی، اس معنی کے اندر بھی قرآن پاک میں فتنہ ہے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ فَالْمَفْتُونُ بِمَعْنَى الْمَجْنُونُ، جی جو فتنے میں ڈال دیا گیا گویا وہ مجنون اور دیوانہ ہو گیا، جس اللہ چیز کے بھی آزمائش اور فتنے میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ البروج کے اندر الاحراق بالنار کے معنی میں بھی آیا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو مومنوں کو اور مومنات کو گمراہ کر کے جنت سے ہٹا کے جہنم کی راہ پہ لے جاتے ہیں۔ اور آخر میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اور علامہ ابن القیم، انہوں نے لکھا ہے کہ کبھی فتنے کی نسبت قرآن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی آ جاتی ہے، تو اس کا معنی اللہ بالکل اکبر۔ مختلف ہے۔ اللہ اکبر اگر قرآن پاک میں ایسا ہو ان ہی الا فتنتک تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے آزمائش ہے تو جسے چاہے تو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور جسے چاہے ہدایت کے رستے پر لے جاتا ہے۔ تو یہ اس کی ایک ویریشن ہے فتنے کی معنویت کی، اس کے مختلف معنی ہیں، کبھی یہ مال میں ہوگا، کبھی اولاد میں ہوگا، کبھی ہمسایوں میں ہوگا، ٹھیک۔ مختلف اس کے رشتے۔ اللہ تعالیٰ اچھا قبلہ ایک اور میں ہر چھوٹی فتنے سی- سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کو اللہ کبھی بھی اجتماعی طور پر گمراہ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، تو ٹھیک۔ اجتماع کے ساتھ اکثریت اور میجورٹی کے ساتھ رہنا، اس میں نجات ہے اور اسی میں بقا ہے، اسی کے اندر آپ کے ایمان کی حفاظت ہے۔ ٹھیک۔ انفرادی طور پہ اگر کوئی شخص کوئی موقف اختیار کر کے بیٹھا ہوا ہے جمہور کے خلاف، جی تو آپ نے خود بھی اس سے بچنا ہے، وہ فتنے میں جا رہا ہے وہ فتنے میں جا رہا ہے۔ بالکل چونکہ ٹھیک۔ اہل بیت ہوں یا صحابہ قاری صاحب، یہ جو محبت ہوتی ہے، محبت یہ بھی تو فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، اور اس میں سے آپ نے گزرنا ہے۔ اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حب کا شیء یعمی و یسم،
واہ واہ واہ، کبھی کسی کی محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اللہ اکبر، اور جو محبت آپ کو حق سے دور کر دے اور حق آپ کو دکھائی نہ دے رہا اس کی محبت میں، اور آپ تجاوز کر رہے ہوں اور جی، اعتدال سے ہٹ رہے ہوں، ٹھیک، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے مراتب و مناسب ہیں، اس کو چھوڑ کے آپ خود گھڑنے اور بنانے کے چکر میں آ جائیں تو آپ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ، آخر میں چاہوں گا کہ وہ جو دعا آپ نے آخر میں بیان فرمائی تھی، جی، اکثر ہم تو پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ہاں، کی یہ دعا، میں اسی یہاں لیے پڑھتے ہیں دہرایا ربنا تھا۔ آتنا۔ جی، میں چاہتا ہوں کہ ہم میرے ناظرین کے لیے وہ دعا بلا دوبارہ شبہ، دہرا دیں کہ بالکل۔ سرکار دو عالم اکثر صلی اللہ تعالی سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا مانگا یہ کرتے دعا ہیں۔ اکثر یہ پڑھا دوبارہ کرتے عطا نبی فرما کریم دیں۔ علیہ الصلاۃ والسلام، مسنون دعا ہے، اسے یاد کیجئے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم و اللہم انی اعوذ بک، میں واحد کے صیغے سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک، اللہم اگر جمع سے پڑھیں گے اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم و نعوذ بک من عذاب النار و نعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال اللہ اکبر، و نعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ ہاں سبحان اللہ اللہ۔ تبارک و تعالی اس دعا کی برکتیں ہمیں نصیب آمین۔ فرمائے۔ وآخر دعوانا ناظرین کرام، رب کائنات ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ جو سننے والے ہیں اور میرے ساتھ جلوہ فرما ہے قبلہ مجدد صاحب جلوہ فرما ہے، اللہ پاک علماء کا صدقہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور اللہ اپنی پناہ میں رکھے، نگاہ مصطفیٰ میں رکھے۔ میں آخر میں حضرت علامہ مولانا محمد برکات القدسیہ کا شکر گزار ہوں۔ رب کائنات آپ کا سایہ قائم رکھے، صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کا فیضان علم جو ہے تا قیامت جاری و ساری رہے۔ اور ہمارے جڑاوالا سے بہت پیارے قاری قرآن ماشاءاللہ خود بھی جمیل ہیں، پڑھا بھی بہت جمیل پڑھا ہے آپ نے، جداً جمیلاً۔ جناب محترم زینت القراء قاری محمد جمیل قادری نعیمی صاحب، آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔